کوئی جو لوگ فوٹو نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. مقدس بزرگ بھائیو، اللہ تعالی شانہ نے دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار دین پر رکھا ہے. چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، ہاں، اور کسی زبان کے لوگ ہوں اور کسی قوم کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے دنیا کے بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، اور دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ہوں، اور بڑے بڑے کارخانے یا فیکٹریاں رکھنے والے ہوں، یا پھر غریب اور مزدور ہوں، ان سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار اللہ نے دین پہ رکھا ہے. ہاں، اگر ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، اللہ ان کے اسباب میں ان کے لیے کامیابی ڈالے گا. اگر ان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اللہ ان کے جتنے جو بھی اسباب، جس شکل کے اسباب ہیں، اللہ اس میں ناکامی ڈالے گا. ہاں، ناکامی کی ابتدا ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ ان کے دل کے سکونوں کو چھین لے گا. راحت آرام کے نقشوں میں ہونے کے باوجود ان کے دل کے سکون کو خدا چھین لے گا. ہاں، پھر اگر یہ نہیں سمجھے تو اپنی آنکھ کو سنبھالا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ظاہری حالات لاتے ہیں، ان کے حالات کو بگاڑتا ہے. ہاں، پھر نہیں سمجھے تو آخری خدا کا حکم آتا، خدا انہیں دنیا سے ختم کرتا ہے. قرآن پاک کو آپ کھول کے قرآن پاک کو پڑھو. ہاں، قرآن پاک کو اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس میں اپنے ضابطے بتائے ہیں کہ اللہ کن بنیادوں پر انسانوں کو سکون، چین، اطمینان کی زندگی دیتا ہے اور ان کے حالات کو سنوار دیتا ہے، اور کن وجوہات پر خدا ان کی زندگیوں کو اجاڑ دیتا ہے. اس امت کے لیے اس سے پہلے امتیں گزری، ان کے حالات کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ یہ امت اس سے عبرت لے. ہاں، عبرت لے کر اپنی زندگیوں کو ان بنیادوں پر لائے جن بنیادوں پر اللہ نے ان کے لیے زندگی کی کامیابی کا مدار رکھا ہے.
اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں، ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے یہی راستہ لے کر آئے۔ دین کے معنی انسانی جسم کے استعمال کا خدائی طریقہ، اس کا نام ہے دین۔ جیسے آپ دنیا کی بہت سی چیزیں، مشین، انسانوں کے بنے ہوئے مشینوں کو استعمال کرتے ہیں، تو بنانے والے کے طریقے کی پابندی کر کے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کو اپنی مرضی میں استعمال کریں گے تو بھلا آپ بتاؤ تو صحیح کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگا، ٹینشن۔ سب سے پہلا ٹینشن آتا ہے، ہاں، اور پھر پیدا ہوں گے پرابلم۔ کار کو آدمی نے لیا اور کار کو روڈ سے ہٹا کر کھیت میں ڈال دیا، تو کھیت میں ڈالنے کے بعد پہلے تو ٹینشن آئے گا، پھر چلے گا تو پھر بریک فیل ہوگی، کچھ تو کچھ فیل ہونا شروع ہو جائے گا، ہیٹ پکڑ جائے گا انجن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو بنگلور میں اجتماع ہو رہا ہے۔ ہاں، تو میرے بھائیوں، یہ انسانی جسم ہے، یہ بھی ایک خدا کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے، جس میں مختلف میزوز پارٹس ہیں، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، یہ سب تمام اجزاء آزادی کو جوڑ کر خدا نے انسانی جسم بنایا ہے۔ جیسے دنیا کا انسان کار بناتا ہے تو اس میں پہیے بھی ہیں، بریک بھی ہے، ہینڈ بریک بھی ہے، اور تمام چیزیں مشین اور مشین کے پرزے ہیں، ان تمام کے مجموعے کا نام ایک کار ہوتا ہے۔ اس میں تمام ترتیب ہے، اس کو چلانے کا طریقہ ہے۔ ایسے انسان کو اللہ نے مختلف اعضاء کو جوڑ کر انسان کو بنایا ہے، ہاں، اور ان تمام اعضاء کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر یہ انسان ان اعضاء کو خدائی طریقے سے استعمال کرے گا تو اس استعمال کرنے کے نتیجے میں دنیا میں امن و امان اور چین اور سکون آئے گا۔ دنیا میں فساد بھیڑیوں سے نہیں آ رہا، انسان بھیڑیا بن گیا اور بات ہے۔ جنگل کے جانور فساد نہیں پھیلا رہے دنیا میں، فساد پھیل رہا اس لیے کہ انسان ہو کر حیوان بنا ہوا ہے۔ حیوان بنا ہونے کے معنی کیا ہے کہ انسان نے اپنے اعضاء اور جوارے کا استعمال بنانے والے کے طریقے کے خلاف استعمال شروع کر دیا اس نے۔ پھر یہ انسان جب خدائی طریقے سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزارنے والا بنا تو اس میں سے یہ انسان مختلف حیوان بنے۔ ہاں، اس میں حیوانوں کے صفات آئیں، بھیڑیا بنا، چیتا بنا، شیر بنا، سور بنا، کتا بنا، اس کی صفات آنا شروع ہوگی۔ اس میں گدھا بنا، انسانی شکل ہے اور جانوری کی تمام صفات لے کے چل رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے آئے کہ تمہاری استعمال کا طریقہ کیا ہے، اس پر استعمال کرو۔ تم اگر دنیا سے امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ہاں، انبیاء زندگی گزارنے کے طریقے میں سب سے پہلے ایمان لائے۔
ایمان کی دعوت ہے انہیں کہ اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرو، اپنے دل میں ایک اللہ کے خوف کو پیدا کرو، اللہ کے سوا ہر مخلوق کے خوف کو نکالو پہلے، اور ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا کرو کہ تمہارے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل ایک اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہے، نہ سائنس والوں کے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا کی ترقی کے منصوبے سوچنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہارے خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور جو اللہ قرآن میں اس کو کہہ رہا ہے الا لہ الخلق والامر، اور دنیا کے انسانوں جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کون ہے بولو؟ ایک اللہ ہے۔ یہ دنیا کا انسان جتنے مشین بناتا ہے یہ بھی تو خدا کی دوئی سمجھ سے بنا رہا ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ وہ کریم ہے، اس کریم نے انسانوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے، ان کی حاجتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے انسانوں کے دل دماغوں میں تمام چیزیں ڈالی، یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ، جس کی بنیاد پر ہی بن رہی چیزیں۔ باقی انسان کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے اگر ایک رگ ہٹا دے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا۔ ہاں، الا لہ الخلق والامر، اور دنیا کے انسانوں سنو سمجھو کہ جو کچھ کائنات کی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے بیچ میں، جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کا خالق ایک اللہ ہے، اور اس کا مالک ایک اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ انسان کا بچہ مالک نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ مالک ہوتا نا تو اس کے ہاتھ میں کوئی مال جاتا نہیں۔ اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوتی، بیمار ہوتا ہی ہے نہیں۔ آنکھوں کا مالک بھی اللہ ہے، ہاتھ پیر کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس انسان کے بچے کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی ایک اللہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ اس کا اعلان کر رہا ہے، اے نبی ان دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے مالک الملک ایک اللہ ہے۔ اور اللہم مالک الملک، یہ کہ اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے حقیقی، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے دے دے ملک، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے۔ یہ سب میرے دوستو ان کے ایک ہتوش نے جو دعوے کر رہے ہیں، دعوے جب تک وہ رہے گا تب وہ اللہ جب تک چاہے گا تب تک ان کے دعوے چلیں گے، اور جس دن اس کا فیصلہ اوپر سے بدلے گا ان دعوے داروں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ فرعون اپنی حکومت کے دعوے کرتا تھا اور ملک مصر کے تمام باشندوں سے کہتا تھا یہ نیل ہے نا، نیل نہر یہ میرے نیچے سے بہ رہی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ حاضر لنا تجری من تحتی، او مصر والا تم دیکھتے نہیں ہو یہ دریائے نیل میرے نیچے سے بہ رہا ہے، میں ہوں دعوے سے دعوے، تب تک جب تک اللہ نے ڈبویا نہیں وہاں تک۔ اور یہ جتنے خدائی کے دعوے دار ہیں اور جتنے اپنی طاقتوں کے دعوے دار ہیں انہیں خدا کسی نہ کسی کو ذلیل کرے گا۔ فرعون کا اللہ نے غرق کیا ہے، ہارون کو زمین میں اللہ نے پھنسایا ہے، قوم عاد میں دوست اپنی قوت کے دعوے دار تھی۔ ہاں اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، قرآن میں خدا نے اس بات کو بتایا کہ ایسی قوم کوئی دوسری پیدا نہیں ہوئی، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ قوم عاد کی جیسی کوئی قوم زمین پر وجود میں نہیں آئی۔ ہاں جنہیں قدار خدا نے بنایا تھا، کھجوروں کے تنے کتنے لمبے ہوتے ہیں،
ان کے قد ان کے لمبے تھے، جب قد ان کے لمبے ہوں گے تو یہ کتنے چوڑے ہوں گے؟ اور طاقت خدا نے یہ دے رکھی تھی کہ اپنے دو ہاتھوں کے بیچ میں درخت کو لے کر جوڑوں سے اٹھا کے پھیل دے دیتے، بڑی طاقت قوم تھی۔ انہیں جب سمجھایا جاتا تھا تو اپنی طاقت اور قوت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ہاں، نبی کی دعوت سمجھ نہیں آتی تھی ان کو۔ من اشد منا قوہ، ان کا دعویٰ تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا سپر پاور کون ہے؟ ہاں، یہ سپر پاور کے دعوے داروں کے پیٹ میں اگر خدا درد ڈال دے اور دس شروع کرا دے تو 50 25 10 ہو جائے یہ سپر پاور کے دعوے داروں کو، تو وہیں گلے رہ جائیں گے۔ ہاں، خدا ان کی زمینوں ایک زلزلہ جوڑ لائے تو ان کا سپر پاور وہیں رہ جائے گا۔ اللہ کیا ڈھیل انگریز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے انسانوں کو تاکہ سمجھ جائیں، سمجھنے کے لیے کہ نادان ہے، نادانی ختم ہو جائے، اپنے خالق و مالک کو جو نہ پہچان، اس سے بڑا نادان کون؟ ایسے انسانوں سے تو کتا بہتر ہے کہ کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانا آدمی۔ تو قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، یہ کہتی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے دنیا میں؟ اللہ نے ان کے اس دعوے کا، ان کے اس سوال کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اولم یروا، کیا یہ سوچتے نہیں عقل، ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بڑا طاقت والا ہے نہیں؟ بولو، ارے بولو نا، پوری دنیا کی چیزوں سے متاثر مسلمان کا بچہ ہو گیا، اللہ سے متاثر نہیں ہے۔ صحابہ دنیا میں چلے اس بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، کہ اپنے دل سے خدا کے غیر کے تعصب کو نکالا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے تعصب کے ساتھ دنیا میں آئے۔ صحابہ نے اپنوں سے نہیں ڈرایا، اپنی طاقت سے، اللہ کی طاقت سے ڈرایا اپنے زمانے کے لوگوں کو۔ اللہ تعالی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے دنیا کی دو بڑی طاقتیں نہیں ہیں، روم اور فارس اس زمانے کی۔ ان سے صحابہ جا کے کہ اللہ تعالی، ہمیں اللہ نے بھیجا، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ کیوں بھیجے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ انسانوں کو مخلوق کی غلامی سے نکالیں۔ اگر انسان اللہ کی غلامی سے نکلے گا تو اسے غیر اللہ کا غلام بننا پڑے گا۔ آدمی گھر میں ایک اللہ کے نہیں مانتا نا تو کتنوں کی ماننی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، الگ مانو، بچوں کی الگ مانو، ماں کی الگ مان، باپ کی الگ مان، اور حکومت کی الگ مان، اور نوکروں کی الگ ماننا پڑتا ہے۔ نوکر اس ٹائپ پر اتر گئے اور سیٹ کو جگ ماننی پڑتی ہے۔ اچھا بھائی، پبلک اس ٹائپ پر اتر گئی۔ ایک اللہ کی نہیں مانتا تو آدمی کو اللہ کے ماں سوا کی ماننی پڑتی ہے۔ اگر آدمی دین پر آ گیا اور گھروں سے بھی اللہ کا حکم بھی ہے، ختم شو، ماں بھی خاموش،
باپ پہ خاموش، بیوی بھی خاموش، اللہ کا حکم یہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کی مانو، اور ایک کی ماننے میں فائدہ ہے۔ ہاں، فیکٹری کے 15 سیٹ ہو تو 9 ملازم پریشان ہو جائیں گے، یہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کرنا کیا۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں ان کے ساتھی تھے جو ان کو دعوت دی حضرت یوسف علیہ۔ ہاں، اور دعوت یہ دی کہ ذرا بتاؤ کہ چند معبود بہتر یا ایک؟ ہاں، ایک اللہ پر صحابہ نے اپنی دل کی یقین اندر سے خدا کے ماسبہ کو نکالا۔ ہاں، حضرت مولانا اسلام اللہ کہتے تھے کہ لوگوں نے تو پتھروں کو اپنا معبود بنایا ہے، مسلمان نے اپنے اسباب کو اپنا معبود بنایا ہے۔ مسلمان پتھروں کی پوجا نہیں کرتا، لیکن مسلمان اللہ کے حکموں کے خلاف غیر اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ اس کے معنی جس کی وہ پیروی کر رہا ہے اس کو اپنا الہ بنا رہا ہے۔ اب ہماری اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہشات کا غلام ہے۔ ارے دو پہلوانوں میں جو پہلوان پچھاڑے وہ برابر ہے یا جو پچھڑ جائے وہ؟ بولو، پچھاڑ دے۔ جو مسلمان نبی کے طریقوں کے مقابلے کے کتنے طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر نبی کا طریقہ اختیار کر لے وہ ہے پہلوان، ورنہ یہ تو بزدل ہے۔ جس نے فیشن دیا اسے اختیار کر لے، اپنا راستہ چھوڑ کر دوسروں کے راستے اختیار کرنے والا کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ تجھے تیرے نبی نے ایک راستہ دیا ہے اللہ کی طرف سے لا کر، اس راستے کا پابند بن کر دنیا کے انسانوں کو اس کا پابند بنا، یہ ہے تیرا کمال۔ تو ان کا غلام بنے، یہ نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی چیز کا مالک ہو، نبی کا طریقہ چھوڑ کر دوسروں کے طریقے اپنانے والا میرے دوستوں سمجھدار نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے بھائی میرا عزیز ہو، صحابہ نے اپنے اندر سے خدا کے غیر کو نکالا۔ پہلے مکی زندگی میں 11 سال اور 13 سال کوئی چیز نہیں تھی سوا ایمان کے، ایمان کو بنانا، جو اندر خدا کو چھوڑ کر اندر 360 بٹھا رکھے تھے، جن کا ڈر اور جن کو اپنا ماں باپ نے الہ بنا رکھا تھا، سب سے پہلے اس کو نکالا دل سے۔ جب تک خدا کا غیر دل سے نہیں نکلتا وہاں تک اللہ کی ذات عالی کا یقین نہیں آتا۔ اللہ کی ذات کا یقین نور ہے، اور خدا کے غیر کا خوف اور ڈر دل پہ بٹھانا یہ ظلمت ہے۔ لا الہ پہلے ہے، کلمے میں لا الہ پہلے ہے کہ تیرے دل میں خدا کے سوا جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو نکال۔ دکان سے ہوگا، مال سے ہوگا، پیسوں سے ہوگا، ڈگریوں سے ہوگا، ان خدا کے دشمنوں کی غلامی سے ہوگا، نہیں، سب سے پہلے نکال۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو سمجھانے میں فرماتے تھے کہ کائنات میں وہ مخلوقات جس مخلوقات میں انسان کی تبدیلی کو دخل نہیں ہے، سورج، چاند، ستارے جو اللہ کے قدرت سے چل رہے ہیں، اس کا انکار کرنا تو بہت آسان ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا۔
فرمایا لیکن بعضی مخلوقات وہ ہیں جو انسان کے تصرف میں ہیں، لیکن وہ مخلوقات دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنا بھی آسان ہے کہ تیرے مال سے کیا ہوگا، تیری حکومت سے کیا ہوگا، تیری کرسی سے کیا ہوگا، انکار کرنا آسان ہے۔ لیکن وہ مخلوق جب اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد پھر اس کا انکار کرنا ذرا مشکل ہے۔ اور چوتھی بات، اس کی ذات کا انکار کرنا اور مشکل ہے۔ اور کلمے میں ان چاروں کا یقین نکال کر اللہ کے یقین کے دکھانے کا مطالبہ ہے۔ اپنا بھی انکار کر، تیرے پاس جو مال پیسے کوڑیاں ٹھیک ہے اس کا بھی انکار کر، دوسروں کے پاس ہے اس کا بھی انکار کر، اور اپنے اندر ایک اللہ کے یقین کو پیدا کر۔ دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہو، ایک کے پاس لاٹھی ہو اور ایک کے پاس لاٹھی نہ ہو، تو جس کے پاس میرا تم بیٹھ جاؤ، یا کھیلنا ہو تو باہر چلے جاؤ ورنہ اٹھیو مت۔ تو جب لڑ رہے ہوں گے تو جس کے پاس تیری لاٹھی سے کیا ہوگا؟ ہاں اب وہ میں تو اس کے پیچھے بھاگا تو ایک تو وہ بھاگ لاٹھی والا، اور لاٹھی چھوڑ کر بھاگا تو سب سے پہلے لاٹھی پکڑے گا۔ جو کہتا تیری لاٹھی سے کیا ہوگا؟ اب ہاتھ میں تیری ماں نے دودھ پلایا ہو تو کیوں کہے گا؟ تو جب تک اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی کچھ نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں آئی تو تو سب سے پہلے زمین و آسمان کے بیچ میں وہ مخلوقات جو اللہ کے تدبیر سے چل رہی ہے اس کا انکار کرنا، پھر وہ اسباب دوسروں کے ہاتھ میں اس کا انکار کرنا، پھر وہ اسباب جو اپنے ہاتھوں میں ہیں اس کا انکار کرنا، پھر اپنی ذات کا انکار ہے، تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب تشکیل ہوتی ہے تب۔ آدمی کا اپنا انکار کرنا معمولی چیز نہیں، بہت 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 کٹھن منزل ہے یہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ اپنی اونٹی پر تشریف فرما ہے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور اپنی زبان سے یہ آپ کا بول ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ سے نہیں ہوا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات نے سب کچھ کیا۔ کیوں کہ آپ تو بے بسی کی حالت مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، مکہ والوں نے آپ کو مجبور کیا نکلنے پر، اب پھر آپ فاتحانہ طور پر آ رہے ہیں تو مکہ والے کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضور اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر آئے ہیں، آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہ میں نے مجھ سے ہوا نہ میرے صحابہ سے ہوا، وہی ایک اللہ جس نے مجھے مکہ سے نکلنے کا حکم دیا میں نکلا تھا، وہی اللہ اپنی طاقت قوت سے مجھے مکہ میں دوبارہ لایا ہے، میں اپنی طاقت سے نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ۔ نصر عبدہ، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ آپ کے جملے ہیں وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ان تمام کو شکست تو اللہ نے دی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ مکہ میں لائے گا، وہ اللہ مجھے لایا ہے۔ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، یہاں وحدہ کی قد لگائے ہوئے نے پھر لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اللہ تنہا نے سب کچھ کیا۔
نصر عبدا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، یہ جتنے ہمارے مقابلے میں جب آئے تھے ان سب کو شکست دی اللہ ہی نے دی۔ بدر میں شکست اللہ نے دی ہے، احد میں شکست اللہ نے دی ہے، ہاں احزاب موقع پر اللہ ہی نے شکست دی ہے، اللہ ہی نے دی، اپنی قدرت سے دی۔ اللہ اپنے قدرت سے تو کچھ کرتا ہے، وہ خزانے میں کسی کا محتاج بھی نہیں، کسی کا پابند بھی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آج کے مسلمان کو پوچھو اللہ کون؟ کر اللہ، بس آگے کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی ذات کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کیا کیا کر کے دکھاتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن پڑھے تو اللہ کی پہچان ہو اسے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ نے قدرت اپنے قدرت کو سمجھایا بندوں کو قرآن پاک میں۔ اللہ کون؟ اللہ کون؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے اوپر اٹھا رکھا ہے، جیسے تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، صرف دعویٰ نہیں ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ الذی رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو اوپر اٹھایا ہے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے۔ ہے کوئی ماں کا پوت دنیا میں بڑے سے بڑا انجینئر کا بچہ جو 10x10 کا چھت بغیر کسی ستون کے اوپر اٹھا کے دکھا دے؟ اٹھا سکتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح، امریکہ کی ڈگری لے کر آیا، اسے کہو کہ ذرا 10x10 کا چھت بغیر لٹکائے بغیر اٹکائے اوپر دکھا دو۔ کر سکتا ہے؟ ارے کچھ بولو تو صحیح، کیا کہے گا؟ غیر ممکن بات ہے۔ کیسے ہوگا؟ بغیر لٹکائے بغیر اٹکائے اوپر۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او آدم کے بچے، تیرے نزدیک جو غیر ممکن ہے ممکن نہیں ہے، وہ ممکن کیا موجود ہے، تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بتایا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے جو اتنے بڑے آسمانوں کو، کبھی علماء کے پاس جا کے پوچھو حدیث میں آسمانوں کے بارے میں کیا کیا اللہ نبی نے بتایا ہے۔ کاغذ جتنے تھوڑے آسمان ہیں، 7 آسمان تو کاغذ جیسے ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑے آسمان ہے یہ۔ اس کی موٹائی کتنی ہے؟ ایسے 7 آسمان ہیں۔ خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، ہاں اللہ قرآن پاک میں جگہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اپنی طاقت اور قدرت سے تھام رکھا ہے۔ کس نے تھاما ہے؟ اللہ نے تھاما اپنی قدرت سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا ہے اور اللہ اسے تھام رکھا ہے کہ زمین ہل نہیں سکتی، تھوڑی دیر ہل جاتی ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، چلو اب بلڈنگ میں نہیں رہنا، کیونکہ گرے گی تو مریں گے۔ تھوڑی سیکنڈ ہی رہتا نہیں ہے، زیادہ نہیں، 5-6 گھنٹے علاوہ تو، اور 9 سے آگے بڑھا دے تو ڈونٹ اٹ از وَلَئِن سَأَلَكَ، اگر اللہ اپنی پکڑ چھوڑ دے تو ہے کوئی ماں کا بچہ ایسا جسے روک سکے؟ امریکہ روک سکتا ہے؟ رشیا؟
دیا. وَلَئِن سَأَلَكَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ کے سوا کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. اللہ وہ ہے بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. ہاں یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ نہ کسی کی اولاد ہے. وہ صمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب محتاج ہیں، بڑی بڑی حکومت سب محتاج ہیں. اگر آسمان سے بارش نہ برسائے تو ارے بولو، اللہ ہر ایک محتاج. اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے. اور یہ آدم کا بچہ جو بڑے دعوے کرتا ہے وہ تو قدم قدم پہ محتاج ہے. ابھی کورونا کے موقع پر پتہ چل گیا آکسیجن کسے کہتے ہیں. ہر لمحے میں 200 آکسیجن دے رہا ہے. ساتھ میں اگر یہ خدا آکسیجن ختم کر دے تو ملک کا پریزیڈنٹ محتاج ہے کہ نہیں؟ سانس لینے میں، پیشاب کرنے میں خدا کا محتاج ہے کہ نہیں؟ کہ خدا پیشاب روک دے تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے دنیا کے لوگوں، اے بادشاہوں، وزیروں، اے دعوے داروں، تم سب اللہ کے محتاج ہو. اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا میں بھی، اپنی حفاظت میں، ہر جگہ اللہ کے محتاج ہیں. کھانے میں اللہ کے محتاج، کھانا کھا کر ہضم کرنے میں اللہ کے محتاج، ہضم کرنے کے بعد باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج. سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہے انسان. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں، تم فقیر اور محتاج ہو اللہ کے ہر حال میں. اللہ کرے کہ اس انسان کو سمجھنا ہے کہ میں تو محتاج ہوں اللہ کا. جب میں اللہ کا محتاج ہوں تو اللہ کو ناراض کر کے کہاں جاؤں گا؟ آدم کا بچہ کسی اللہ دنیا کی تھوڑی سی زمین دیتا ہے، مالک بناتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، تو بادشاہ بننے کے بعد کہتا ہے میرے ملک میں رہو تو میری مان کے چلو گے. کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں کہتا ہمارے ملک ہماری ماننی پڑے گی. تو آدم کے بچے تو دنیا میں رہتا ہے، دنیا کا مالک تو اللہ ہے، تو اللہ کی زمین پر تو باغی بن کے زندگی گزارے گا تو کیسے چین سے رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ کروڑپتی کا باپ ہو کیسے رہے گا؟ ارے تمہارے بینگلور کا سب سے بڑا مالدار کا بچہ ہو، وہ مالدار کا بچہ لیکن حکومت کے داڑھی میں بلیک لسٹ میں ہو، چین سے رہ سکتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح یار. نہیں. حالانکہ اللہ نے اس کو بھی بادشاہ بنا، اس کو بنایا ہے. جب چاہے اللہ نے کان بکری نیچے اتار دے، کوئی روک نہیں سکتا. ہاں اللہ کا نظام عجیب ہے. جن لوگوں نے اس کو کرسی میں بٹھایا تھا اور میں تو دارو انہوں نے ناچ کے بٹھایا تھا کرسی پر، جب اللہ خلاف ہو جاتا ہے تو وہی کالے جھنڈے لے کر سامنے آتے ہیں کہ اب اتری جلدی سے. ہاں اوپر کا نظام ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے زمین کا نظام چلاتا ہے وہ. اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، سب سے پہلی بنیادی چیز یقین بنانا ہے. اس وقت مسلمانوں کی زندگی میں
جتنی برائیاں خدا کی نافرمانیاں ہیں اس کی وجہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آج مسلمان کا یقین بگڑا ہے یا اس کا یقین کمزور ہوا ہے، جس کی بنیاد پر یہ تمام فساد ہے۔ راستہ ایک ہی ہے کہ اس ایمان پر محنت کر کے پھر دل کی گہرائیوں میں اس کلمے کو اتارا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے اپنی جگہ پر تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے۔ ہاں، جب ایمان دل میں قرار پاتا ہے اور ٹھہرتا ہے تو انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تھرمامیٹر بتایا، تھرمامیٹر ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، یہ تھرمامیٹر ہے کہ تیرے پاس ایمان کتنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ایمان دل میں قرار پائے گا تو انسان کے اعمال اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور آدمی بے ایمان ہو، نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہو رہی ہو، نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ نہیں بول سکتا، انسان ظلم نہیں کر سکتا، ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بڑا انسان ہو، اگر اندر کا ایمان بنا ہے یا چھوٹا ہو، آدمی ایمانداری نہیں گزارے گا، اس کے اعمال تصدیق کریں گے۔ نبی کا فرمان ہے کہ تیرے اندر ایمان کی پوزیشن تجھے دیکھنی ہو تو اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ تیری زندگی میں کتنا ایمان ہے، اعمال تیرے ایمانی ہے کہ نہیں۔ وصدقہ العمل، انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے کہ ایمان والا ہے۔ صحابہ نے 11 سال تک مکی زندگی میں دار ارقم میں اپنے اندر ایمان کو اتارنے کی محنت کی۔ مکی زندگی میں میرے بھائیوں، آسمان سے جو قرآن آیا ہے وہ ایمانیات کا قرآن ہے، مغیبات کا قرآن ہے۔ احکام تو مدینہ میں آئے ہیں، احکام تمام مدینے میں آئے۔ ایک نماز میں دوستو 11 نبوی یا آگے پیچھے جو بھی وقت ہو، ایک نماز آئی ہے، باقی اس کے علاوہ تمام احکام مدینہ میں آئے ہیں۔ ایمان بنا، اور ایمان بنانے کے بعد 2 سال اگر مکی زندگی میں 11 کو نماز آئی ہے تو 2 سال ایمان کے بعد نماز پر محنت ہوئی ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ میں اپنی نماز کو سیکھو اور مجھے دیکھو اور اپنی نماز کیسی بناؤ۔ استعداد پیدا ہوئی ہے ایمان اور نماز کے ذریعے، اندر خدا کے احکام پر زندگی گزارنے کی استعداد اور طاقت پیدا ہوئی، اور ہجرت جب ہو گئی تو مدینہ میں خدا کے احکام آنے شروع ہو گئے اور صحابہ ان احکام پر زندگی گزارتے ہوئے۔ آج مسلمان چاہتا ہے میں اچھا انسان بنوں، لیکن بنتا نہیں، ہوتا نہیں۔ چاہتا ہے ارے اچھے انسان بننے دو، کون چاہے بڑا انسان بننے کی لیے پسند کرے گا، لیکن ہوتا نہیں۔ ایمانی طاقت اندر کمزور ہو رہی ہے۔ ہاں، جیسے میرے بھائیوں، ایک انسان جس کا وزن 80 کلو ہے لیکن اسے لو پریشر کی بیماری ہے، 2 پریشر، 80 کلو کا وزن ہے اور بیٹھے ہیں اور کہیں ذرا کھڑے ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں، کھاؤ، طبیعت نہیں جلدی، جو کہو چلو۔ راستہ کیا ہے کہ لو پریشر کی بیماری کا علاج کر، پریشر اپنی جگہ پر آئے گا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اٹھو وہ خود اٹھے گا۔
خود چلے گا، خود کھانا مانگے گا، لاؤ کھانا بھوک لگی ہے. ایسے یہاں کہہ رہے ہیں ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے، لو پریشر کی بیماری ہے ایمان کو. اب اس مسلمان کو فجر کی نماز پڑھو، 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نہیں. اسے کہو ایمانداری سے، آپ جانتے نہیں حالات کیا ہے. ہاں راستہ کیا ہے؟ ایمان پر محنت کرو جیسے صحابہ نے کی. حضور نے صحابہ کو ایمان سکھایا. مکی زندگی میں 11 سال تک تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے جایا اور قرآن پاک کو اتنا سنایا کہ وہ اندر اترا. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت. ہاں اندر اتارا. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے. ثم تعلم القرآن، پھر ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھا تو قرآن پاک کو جتنا پڑھتے چلے گئے ہمارے ایمان میں اور جاتی ترقی ہوتی چلی گئی. ہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مدینہ منورہ کی زندگی 10 سال کی ہے. آپ کی 10 سالہ زندگی میں صحابہ کو 150 مرتبہ مدینہ چھڑوایا. حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 10 سال کے عرصے میں آپ نے صحابہ سے 150 سفر کروائے ہیں. کتنا کر رہے ہوں گے؟ غیر اللہ کو اتنا چھڑوایا کہ وہ اندر سے نکل کر ایک اللہ ہی اندر آ گیا. آج کا مسلمان غیر اللہ میں اتنا لگا کہ وہ غیر اللہ اس کے دل میں داخل ہو گیا. دکان اندر ہے، یہ دکان کا مالک نہیں، دکان اس کی مالک ہے. دیکھا دعوے کر رہا ہے کہ فیکٹری کا مالک ہوں، فیکٹری تیرا مالک ہے. فیکٹری جو کہتی ہے تو کرتا ہے. اگر تو مالک ہوتا تو اپنی فیکٹری میں اللہ کے حکم کو چلاتا. تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے اور تجھے اللہ نے فیکٹری امتحان کے طور پر دی ہے کہ تو اپنی فیکٹری میں میرے احکام چلاتا ہے یا اپنی خواہشات کو چلاتا ہے. اس پر تیرا مدار ہے. تجھے اللہ نے کرسی پہ بٹھایا ہے، یہ تیرا امتحان ہے. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کرسی پر تو اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے یا نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. تجھے اللہ نے غریب بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے کہ تو غربت میں خدا کا بندہ بن کر جیتا ہے یا تو غربت میں خدا کی نافرمانی کے راستے اختیار کرتا ہے. ہاں تو یہ اللہ نے نکاح کروا کے ایک عورت تیرے نکاح میں خدا نے دی ہے، امتحان کی دی ہے کہ تجھے اللہ نے یہ نعمت جب تجھے دیکھنا چاہتا اللہ کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے یا جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم بھی اللہ نے قرآن میں خدا کے وعاشرون بالمعروف، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. اچھی زندگی کون سی؟ جو اللہ کے نبی کی ہے. اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ جو زندگی گزارتے تھے اب تو وہ زندگی گزار اپنے گھر میں. احکام ہے. قرآن حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ. غریب فرماتے ہیں جہنم سے بچانے کے معنی یہ ہیں کہ خود بھی دین سیکھو، دیندار بنو اور اپنی بیوی بچوں کو دیندار بناؤ.
کسی نے منع نہیں کرتے کہ تم گھوڑا گدھے کا علم سکھانا مت سکھاؤ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تو ڈاکٹر بناتا ہے بچے کو، وہ بچے کو ایماندار بنا، پہلے اللہ کا بندہ بن کر جیے، یہ اللہ کے نبی کا امتی بن کر جینا سیکھے، اس کے ساتھ ڈاکٹر بنے، اس کے ساتھ انجینئر بنے، اس کے ساتھ جو بننا بن، نیتا بننا نیتا بن، لیکن اللہ کا بندہ بن کر، نبی کا امتی بن کر، یہ سزا سب ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو ایمان اور ایمانی زندگی سکھانے کی محنت کرنا، اس کے لیے جو بزرگ فرماتے ہیں اپنے گھر میں تعلیم کرو، اہتمام سے روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو دو، اور اس میں کتابی تعلیم میں اللہ کو سمجھاؤ، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا راستہ بتایا ہے، یہ روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بال بچوں کو لے کر بیٹھ کر تعلیم کے ذریعے ان کے اندر یہ بات پیدا کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو اللہ اور اللہ کے نبی سے تعلق ہونا چاہیے، ہم اللہ کے نبی سے تعلق بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، اپنی بیوی کو اللہ سے ڈرائیں، اپنی بیوی کو آخر تم اپنے دل سے پوچھو کہ تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں 40 سال سے آئی ہے، تو 40 سال کے زمانے میں کیا تم نے اپنی بیوی کو اللہ سے ڈرایا؟ کیا تم نے کبھی سمجھایا کہ تو اللہ کی بندی، ایمان والی ہے، مسلمان ہے، نبی کی امت میں تیری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اولاد کی ماں ہوئی ہے، کبھی سمجھایا کہ تو اپنی اولاد کی ماں ہے، تیری کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے، جہاں بگڑے ہیں وہاں سدھریں گے نہیں۔ جس دنیا میں رات دن دنیا کے پیچھے پڑ کر اس پر جان مال کو تھکا کر جو دنیا اندر گھسی ہے، اس دنیا کو نکالنے کے لیے اس سے نکلنا ہوگا۔ 4 مہینے اس لیے کہہ رہے نکلو اللہ کے راستے میں، تاکہ تمہارے اندر کا یقین بگڑے، میں ہوں تو کام ہو رہا ہے۔ آج ہمارا تمہارا معاملہ یہ نا، میں کرتا ہوں، میں ہوں گا دکان چلے گی، کیسے ہوگا؟ شیطان یہی تو سمجھاتا ہے ہم کو کہ دکان چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ اپنی ذات کا یقین نکالنا کہ نہیں، میرے سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ ہاں، جب جماعت میں نکلو گے نا، تو جماعت میں نکلنے کا جب بیوی سنے، سمجھے سنے گے تو بیوی کہاں جاؤ گے؟ دکان کون سنبھالے گا؟ پہلے وہ کہ دکان کون سنبھالے گا؟ اس کا اندر بگڑا ہوا ہے۔ اور بچے کیا کہیں گے؟ ابا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر اندر تو کہیں تم کیا کہو گے؟ میاں اللہ کرتے ہیں، میرے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ ہی کریں گے، تمہیں کیا ہے؟ اللہ ہی کریں گے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا، تمہارے بس میں جتنا ہو اتنا کرنا۔ وہ اندر سے بولے گا یہ بات، وہ چھوڑے گا۔ اور بات صاف ہے دوستو، تقدیر پر ہم سب کا ایمان ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، خیر میں بولو۔ اور فرض ہے، یہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ نبی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ آدم کا بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ سب لکھ دیا جاتا ہے، یہ دنیا میں کتنا زندہ رہے گا، کتنا راحت میں اور تکلیف میں رہے گا، اس کی روزی کتنی ہے، یہ سب کچھ لکھ کر اس کو بھیجا گیا ہے۔ تو تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اب جو کام ہمیں جب اللہ کی راہ میں نکلنے سے روک رہے ہیں، 4 مہینے جانے سے، اب تم کہو گے مقدر میں لکھا ہوا تو ہونے والا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، میں ہوں گا تب بھی، نہیں ہوں گا تب بھی وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے بیوی کا ذہن بنا اللہ کی بندی،
اللہ مدد کریں گے اور مجھے جانے دے، میں جا رہا ہوں۔ بچوں کا ذہن بنایا کہ بیٹا اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا رہے گا، میں ہوں گا تب بھی، نہیں ہوں گا تب بھی، جو ہونے والا وہ ہونے والا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب یہ 4 مہینے گئے، جو کام ہی چھوڑ کے گئے وہ انہیں 4 مہینوں میں بننے کا انداز کیا تھا؟ تو یہ تو اللہ کے راہ میں اور کام بن گیا، کام بن گئے۔ اب اس کام بننے کے بعد بیوی کا یقین بھی بنا، بچوں کا یقین بھی بنا۔ بیوی کیا کہے گی؟ مننے کے بابا تو بہت سمجھا لیکن روکے نہیں، وہ تو چلے گئے اللہ کے راہ میں، اور اللہ نے ہمارے کام بنا دیے۔ اب اس کی زبان کا بول ایمان کا ہوگا، اللہ نے ہمارا کام بنایا۔ بچے کیا کہیں گے؟ ابا کو ہم نے بہت سمجھا، ابا رکے نہیں اور ہمارے اوپر چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو لیکن اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہمارا کام بنا دیا۔ تو اس کے جانے پر اور اس کا بھی یقین بنے گا کہ میرے بغیر بھی میرا اللہ میرے کام بناتا ہے۔ یہ اپنی دنیا اپنے دوستوں کے سامنے اللہ کی مدد کی بات کرے گا۔ دیکھو میں 4 مہینے گیا اور گھر والے یوں کہتے تھے کہ اللہ نے سب کام بنا دیے، مدد اللہ کرتے ہیں۔ یقین کریں، یہ ہمارا یہی ہوتا ہے میرے دوستوں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، جماعت کا کام میں میرے دوست وقت لگا رہے سال سے، لیکن اپنی مرضی پہ لگا رہے ہیں۔ اور حضرت ایسا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ تم جماعت میں جاؤ، وقت متعین کر دو کہ یہ مہینے میں جانا ہے۔ اس مہینے میں جانے کے وقت میں جو بھی آئے مسائل دنیا کے اللہ پر چھوڑ کے چلے جاؤ، تو تمہارا یقین بن جائے گا۔ اگر رک گئے تو جو بنا وہ بھی نہیں چاہے گا۔ ایمان ایک درجے پر نہیں رہتا، یا تو وہ بڑھے گا یا وہ اترے گا۔ اسے حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ تو تیرے بچوں کے لیے بت بنا ہوا ہے، تیرا بت بنا چھوڑ، تو بت ہے۔ تیری بیوی جتنا تجھے پہچان کے اللہ کو نہیں پہچانتی۔ تیری بیوی کی زبان کا بول یہ ہے، میاں کماتے ہم کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے نہیں کہتے، وہ میاں کماتا ہے ہم کھاتے ہیں۔ بچوں کی زبان کا بول کیا ہے؟ ابا لاتے ہم کھاتے ہیں۔ اور تیری زبان کا بول کیا ہے؟ میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو۔ یقین کا تو دیوار نکلا ہوا ہے۔ فرماتے تھے نکل 4 مہینے اللہ کے راستے میں چھوڑ کر، تاکہ تیرا بھی یقین بنے اور تیری بیوی بچوں کا یقین بنے کہ اللہ کھلاتا ہے۔ ابھی چلا گیا تو اب کیا ہے؟ سب کا یقین بنے گا۔ اگر رک گیا کہنے پر نہیں گیا، تب بھی کام تو ہونے والا تو ہوگا۔ اس 4 مہینے میں اللہ کیا لکھا ہوا تھا کام ہونے کا ہے، ہو گیا، لیکن اس کا بھی یقین بگڑے گا، بیوی کا بھی یقین بگڑے گا اور بچوں کا یقین نہیں۔ دیکھو آپ ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ بیوی کیا کہے گی؟ دیکھیے آپ ہوتے تو ہو گیا، اور یہ کیا سمجھتا ہے؟ میں تھا تو ہو گیا۔ سب کے یقین کا دیوالہ نکل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والوں کی باتیں بہت اچھی، لیکن یہ جو نکلو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھنے کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ ابھی غلط سمجھا ہے، میں ہوں گا کام ہوگا، بیوی بچے کہتے ہیں یہ کریں گے۔ جب نکلو گے اور اللہ کرے گا اب سمجھے گا صحیح بات، اللہ کرتا ہے، میں تو دھوکے میں ہوں۔ اور جب یقین اندر بن جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ رات کو آپ نے بیان سنا تھا نا کہ اندر کی طاقت سے ہر مشین چلتی ہے۔ مسلمان بھی ایمان والی زندگی گزارے گا تب جب ایمان کی طاقت اندر آئے گی، زبان پر نہیں، اندر۔ آدمی دوائیں کھاتا ہے نا تو دواؤں کی تاثیر کب ظاہر ہوتی؟ جب دوا جہاں جانی چاہے وہ چلی جائے تو۔ ہاں ایم ڈی کے پاس سے دوائیں لا کر میرے دوست کباڑ میں رکھ دی تو کچھ تاثیر ظاہر ہوگی؟ بولو نہیں، وہ تو کھا کے اندر پہنچانی پڑے گی۔
کھایا جہاں جگہ پر پہنچی تو اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ سر میں درد تھا اور بولی گئی اپنی جگہ، اس نے کافی ظاہر کی، سر کا درد ختم ہوا. اندر جانا چاہیے. ہاں، کارتوس سے شیر مرے گا، لیکن کب؟ جب کارتوس اپنی جگہ جائے گا. ہاتھ سے مارو گے تو ارے بولو نا، کارتوس سے مارا بلی مرے گی؟ لیکن کارتوس کو بندوق پر رکھا اور پھر اس کو چلایا تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی. شیر مرے گا. اللہ اکبر میں طاقت ہے. جب یہ اللہ اکبر کہنے والا اندر کی ایمان کی طاقت کے ساتھ بولے، صحابہ نے زمانے کے بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے محل کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئی. اور آج کے مسلمان کی زبان سے اللہ اکبر کہتے اس کا دل بھی نہیں ہلتا. اس لیے کہتے نکلو دعوے ہو الحمدللہ 5 حج کر لیے 7 حج کر لیے الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پر تیری زندگی تو صحیح ہو نہیں رہی. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلو. جیسے صحابہ نے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں اپنے تقاضوں پر میں دوست اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا اور ظاہری دنیا کا نقصان بھی آیا تو دیکھا، لیکن ایمان کی محنت کو نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ اندر ایمان نے اپنی جگہ پکڑ لی اور زندگی میں ایمان آ گیا اور ایمان کی طاقت خدا نے ظاہر کی. اور میرے دوستوں، دنیا کے بڑے بڑے خزانے ان کے قدموں میں ڈالے، لیکن یہ خزانے انہیں بہکا نہیں سکے. ہمارا آج سے 50,000 روپئے جیب میں آؤ تو ہمارا تو حال بدل جاتا ہے. وہاں پیسوں کسا کے خزانے آئے پھر بھی ہاں میرے دوست، یہ بچے، یہ جوان، یہ غلط بات ہے. ابھی تم کو ہم نے کہا تو تھا کہ نماز تم جب داخل ہو جاؤ تو آخر تک رہو. اس لیے بھائیوں، ہم سب کو حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نہیں کہتا تم 4 مہینے نکلو 6 مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان سیکھنے نکلو. تم ایمان سیکھ جاؤ 3 دن میں، تو 3 دن میں واپس آ جائیو. 4 مہینے اگر ایمان تمہارا تم سیکھ لیا تو آ جائیو، ورنہ جب تک ایمان نہ سیکھو وہاں تک اپنی محنت کرو. سیدھی بات ہے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے میرے بھائیوں، جو انسان کو حرام سے روک دے اور اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے. اب سوچ سے حالات میں اپنے ایمان کا حال کیا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں، حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہ اب یہ چاہتا ہے کہ ان قرآنوں سے کہا جائے کہ ہر سال چابے لگاؤ، ہر سال. اور ہونا چاہیے، ایمان پہ بنانا ہے. اپنی نمازوں کو ایسے بناؤ کہ جس نمازوں پر اتنا اعتماد آ جائے کہ کوئی بھی حال آئے تو اس موقع پر کہ میرے پاس نماز ہے، اللہ میری نماز کو میرے گھر سے بھر کرے گا. جیسے تمہارے پاس 5,000 کا چیک ہوتا کیا تھا، وہ اگر غلط ہے تو پھر اتنا منہ ہو جائے گا کہ یار چیک تو بناوٹی ہے. ایسے صحابہ یہ کہ ہمارے پاس نماز ہے. کیا نماز؟ کہ نماز وہ اللہ کی دی نعمت ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ذریعے آسمان سے مدد کروا سکتے ہیں. آسمان سے اللہ کی قدرت سے براہ راست نفع اٹھانے کا راستہ نماز ہے. جب اللہ کو نماز دینے کا ارادہ ہوا تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا کہ نماز دیتا ہوں، اپنی امت کو جا کے نماز دیجیے، جس نماز کے ذریعے ان کے تمام مسائل حل ہوں گے. نماز معمولی چیز ہے. مسجد کو آپ کیا جانتے ہیں؟ مسجد کیا ہے؟
مسجد دربار خداوندی ہے، دربار خداوندی ہے، اور اللہ دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں اپنے پاس بلا رہا ہے، دینے کے لیے بلا رہا ہے وہ، آؤ میرے پاس اور میرے دربار میں آداب حاضری ادا کرو، نماز پڑھو، ہاں، اور آداب نماز سیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کیسے پڑھنی۔ حدیث میں آتا ہے میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا تقسیم کیا ہے، آدھا اس کے ذمے آدھا ہمارے ذمے ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر جہاں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوا، اس کا کانٹیکٹ اللہ سے ہو گیا۔ تم تمہارے موبائل میں کانٹیکٹ کرتے ہو نا، کام میں لے جاتے ہو، کانٹیکٹ ہو گیا۔ یہاں اللہ اکبر کانٹیکٹ ہوا ہو گیا۔ کہاں ہوا بولو؟ اللہ سے۔ کوئی بھی دنیا کا بادشاہ بھی کسی کو اپنا کانٹیکٹ نمبر نہیں دیتا، تو اللہ قریب ہے، بڑے قریب ہیں۔ اللہ ہمارا نمبر اس امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنایا کہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی جا کر تم اپنے اللہ سے اپنا معاملہ کرنا چاہو، وہیں پر نماز پڑھو اور اللہ سے معاملہ کر لو۔ جب بندہ نماز میں شامل ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں عرض پر کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، آسمان سے جواب آ رہا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور تعریف بیان کی۔ مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا ہے، آدھا میرے ذمے آدھا اس کے ذمے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی مانیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگیں گے۔ مانیں گے کس کی بولو؟ اور مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ ہاں، پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ میرے بندو مجھے مانگو تو یہ مانگو، کیا مانگنا ہے تمہیں؟ مانگو اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو اس راستے پر چلنے والوں پر تیرے انعامات کیے ہیں، انعام کا راستہ ہمیں دکھا دے جن میں انعام ملے، محنت کا نہیں۔ مسلمان اللہ سے محنت کا راستہ نہیں مانگتا، مسلمان اللہ سے انعام کا راستہ مانگتا ہے۔ ہاں، محنت کے راستے جتنی محنت کو اتنا لو، انعام کے راستے ایسا نہیں ہے جتنا اوپر والا سامنے والا خوش ہو اتنا دے۔ اللہ تو اپنی شان دے گا۔ ہاں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا جن پر تو نے انعامات کیے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا، آج ہزاروں سال گزر گئے، وہ انعام چالو ہے۔ لوگ حج میں جاتے ہیں، پانی زمزم کا پانی لاکھوں انسان استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، لے جاتے ہیں، کہاں کہاں بھی لے جاؤ، اور کھجور کھاتے رہتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے مہمان جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے روزی پہنچاتا ہے۔ بڑے بڑے کنٹینر راستے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر سے ویسوں سے لوٹاتے ہیں، لو یہ پیو، لو پیو ٹھنڈا، لو پیو ٹھنڈا۔ اللہ کے مہمان ہیں۔ ہاں، انعامات کا راستہ ہے، انعام کا راستہ۔ نماز پڑھو، سیکھو۔ جماعت سے نکل کے یہ کہہ رہے ہیں، رات کو آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی دوست احکام والی زندگی پر آؤ، اور احکام تمہیں ملیں گے علم کے راستے سے۔ تبلیغ میں میرے بھائیوں
دو علم ہے، ایک تو میرے دوستوں فضائل کا علم. فضائل کا علم اس لیے ضروری ہے کہ فضائل کے علم کے ذریعے ہم میں عمل کی استعداد پیدا ہوگی. حضرت مولانا کہتے تھے کہ فضائل کے علم کے ذریعے عمل کی استعداد پیدا ہوتی امت میں. ہم جب جماعت میں نکلتے تھے، جوانی کی بات ہے، تو ہمارے ساتھ جوان بچے بھی نکلتے تھے. تو تعلیم میں جب بیٹھتے تھے اور تعلیم میں اس حدیث میں تو مسواک کے فضائل سنتے تھے بچے کہ مسواک پڑھ کر مسواک کے ساتھ وضو کرنے سے 70 نماز کا اور جو مسواک پر اہتمام کرے گا اسے موت کا کلمہ نصیب ہوتا ہے. تمام فضائل حضرت شیخ نے لکھے ہیں. وہ جب سنتے تو دوسرے دن ہمارے پاس آتے بچے، امیر صاحب مسواک کہاں ملے گا؟ وہ دوسرے دن میرے دوستوں بچے اپنے جیب میں کھڑی مسواک رکھ کے شروع کر دیں مسواک. تہجد کے فضائل جہاں سنے اور تہجد کے فضائل ایک دو مرتبہ سننے کے بعد پھر کہتے ہیں امیر صاحب مجھے ذرا تہجد کو اٹھا لینا ہے. نوجوان بچے. تو فضائل کے علم کے ذریعے میرے بھائیوں امت میں اعمال کے کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. یہ پوری دنیا ہے نا فضائل پہ چل رہی ہے. کوکر کمپنی کوکر تو بعد میں نکالتی ہے، اس سے پہلے فضائل بیان کرتی ہے. یہ نیا کوکر ہے، اس میں گیس کم جلتا ہے، بہت جلدی کھانا پک جاتا ہے اور اس کی قیمت بہت تھوڑی ہے. یہ فضائل جب آنے شروع ہوتے ہیں نا اور تمہاری بیویوں کے کان میں پڑتے تو کہتے ہیں یہ پرانا ہو گیا وہ نیا لے آؤ. یہ جتنی دنیا میں یہ جتنی چیزیں چل رہی ہیں تو یوں نہیں چل رہی ہے. اس کی ایڈورٹائز چلتی ہے، ایڈورٹائز کا لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے ایڈورٹائز میں. ایڈورٹائز کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اس کا شوق اور جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. پھر وہ بازار میں آتی ہے اور پھر گھروں آ جاتی ہے چیزیں تمام. یہ جو بے حیائی کتنی دنیا میں پھیل رہی ہے نا یہ یوں ہی نہیں پھیل رہی ہے. ان لوگوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے لڑکیوں کو اس بات پر تیار کیا ہے کہ یہ لباس پہن کے دنیا میں چلو پھرو. اور ہم لوگ باتوں سے دین زندہ کرنا چاہتے ہیں. باتوں سے دین زندہ نہیں ہوتا. صحابہ جس دین کی دعوت لے کے دنیا میں چلے وہ دین اپنی زندگی میں لے کے چلے. ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ میاں صرف باتیں نہ کرو بلکہ جو دین تم چاہتے ہو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر چلو پھرو تو یہ دین زندہ ہو جائے گا. چوبیس گھنٹے کی زندگی میں دین آئے اس کی ایک محنت ہے. اور میرے دوست یہ دین زندگی میں آئے گا تو یہ دین اپنی تمام اللہ نے اس دین پر جتنے وعدے کیے خدا وعدے پورے کرے گا. ہاں اللہ تعالیٰ شان ہو دلوں کا سکون اسی میں دے گا. اسی پر زندگی میں محبت ڈالے گا. اسی کے ذریعے ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے پیدا ہوں گے. اسی دین کے ذریعے ہمارے کاروبار میں اور ہماری زندگی میں خدا برکت ڈالے گا. تھوڑے وقت میں بہت سے کام خدا بنا دے گا. برکت کے معنی کیا ہے؟ تھوڑے سے کام میں تھوڑے سے وقت میں بہت سے کام اللہ بنا دے گا اور تھوڑے سے مال میں بہت سے کام پورے کر دے گا. وہ برکت کی میرے دوستوں کا خدا دروازے کھولے گا. قرآن پاک میں خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان اور تقوی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ کی اطاعت کی زندگی آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں کو سکون دیں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو کہ اگر تم اطاعت خدا ہوتے پر آؤ گے تو اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا. تمام وعدے پورے ہوں گے. گھر میں بجلی آئی ہے تو اس کے تمام نفع لے کر آئی ہے. کوکر لے کر آئی ہے, کولر لے کر آئی ہے, اے سی لے کر آئی ہے. تمام نفع بجلی کے ساتھ آتے ہیں. ایسے دین جو آئے گا تو دین اپنے تمام
برکتیں، رحمتیں اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں ان تمام وعدوں کو لے کر آئے گا۔ ہاں، میاں بھی کمائے اور بیوی بھی کمائے نہ چھوکرے بھی کمائے، کچھ نہیں ہے برکت کے بغیر۔ پیسے زیادہ آنے سے کام نہیں بنتے، برکت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اپنے گھر میں 3 باپ بیٹے ہیں، ترتیب بناؤ کہ ہم تینوں باپ بیٹے 4 مہینے ہر سال جائیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، محنت کریں گے، تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بنا دے گا۔ گھروں میں خدا برکت کو دروازے کھولے گا، زندگیوں میں سکون ملے گا، عزت کی زندگی ملے گی۔ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، اور اللہ نے عزت کے رابطہ بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جتنا اللہ کے نبی کی زندگی، آپ والی فکریں، آپ والا درد ہماری زندگی میں آتا چلا جائے گا، اللہ کی اتنی ہی اوپر سے خدا کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور مدد آنے شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہوگا، ہر زمانے میں ہوا، ابھی بھی ہوگا۔ ابھی بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہاں، اپنے رات دن محنت کر کے حد تک کماتے ہیں اور پھر دل میں حضرت کو کچھ ہدیہ دیا۔ یہ اندر دل میں بات کون ڈالتا ہے؟ ورنہ کوئی اللہ والا تو میں اللہ والا ہوں، وہ کہتا ہے آگے مجھے اللہ والا مانو۔ ڈاکٹر تو کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر کہنا مجھے، کوئی اللہ والے کہتا مجھے اللہ والا، تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ کوئی دور رہے لوگ اچھا ہے، لیکن دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ ہاں، میرے خیال سے تو اللہ کے نیک بندے جتنا اچھا کھاتے ہوں گے، کروڑپتی کا باپ بھی نہیں کھاتا ہوگا۔ یہ ہے برکتیں، دنیا میں خدا برکت زندگی دے گا، موت کے بعد مزے اڑائی ہو۔ ہاں، اللہ کا بندہ بن کر جو جیتا ہے، خدا کا بندہ بن کر جی کر مرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو اپنے ملک الموت سے کہتے ہیں میرے فلاں بندے کی روح نکال کے لے آؤ۔ میں نے دنیا میں اسے بہت کچھ آزمایا، لیکن وہ میرے لیے میرے حکم پر صبر ہی کرتا رہا۔ اب میں اپنے بندے کو راحت پہنچانا چاہتا ہوں، جاؤ اس کی روح لے آؤ۔ ہاں، ملک الموت بھی سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر ہے، تو وہ 500 فرشتوں کی جماعت کو لے کر آتے ہیں۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستے ہوتے ہیں، گلدستے، اور اس گلدستوں میں 20 کلر کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر پھول میں ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ ایسے 500 فرشتے ہاں اپنے ہاتھوں میں گلدستے لے کر اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام، ہاں، اور ملک الموت علیہ السلام جنت کا ریشمی رومال اور اس کے اندر مشک عنبر کی خوشبو وہ لا کر اس کی تھوڑی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، سنگاتے ہیں مشک عنبر، اور پھر کہتے ہیں ارے مبارک رو، چلو اس جنت کی طرف چلو جہاں پر بیریاں بغیر کانٹوں کی بیری ہے، اور جہاں پر توبہ لوگے کے کیلے ہیں، چلو۔ اور اس کے اور جنت کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا چلو وہاں پر اس سڑی ہوئی دنیا کو چھوڑو۔ ہاں، نکال کر لے جاتے ہیں۔ ملک الموت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، یوں کتابوں میں آتا ہے ہر نماز کے وقت میں ملک الموت مسجدوں پر جا کر حاضر دیتے ہیں کہ نمازی کی قوم پر 5 وقت کی نمازی کی حاضر ان کے پاس ہوتی ہے، جب پابندی سے پڑھتے ہیں نماز سے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے کسی کا تو ملک الموت اپنی فہرست میں دیکھتے ہیں، جس کا نام ہے 5 وقت کا نمازی، یہ تو پکا نمازی ہے، تو آنے کے ساتھ شیطان کا آخری وار جو انسان پر ہوتا ہے موت سے ہوتا ہے، جس کو ایمان کے بغیر دنیا سے لے جاؤں میں، تو بہکاتا ہے، اپنے ہاتھ میں پانی لے کر آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ اب آدمی کے موت کے سکرات کے وقت میں تو کیسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اگر تو اللہ کا انکار کر دے تو پانی پلا دوں گا۔ اس وقت ملک الموت آ کر شیطان کو دھکا دے کے ہٹ یہاں، چلو یہاں سے،
شیطان کو ہٹاتے ہیں ملک الموت اور اس کو کہتے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھاتے ہیں اور پھر روح نکال کے لے جاتے ہیں۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں سننے چلے جانے کی بات نہیں ہے۔ یہاں آپ حضرات کو جو جمع کیا ہے اور بلایا ہے اپنی زندگی کے نظام میں صحابہ والی محنت کو داخل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے نظام میں صحابہ کا نظام لاؤ۔ صحابہ کا نظام یہ تھا سالانہ 4 مہینے ان کے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں لگتے تھے۔ 8 مہینے مدینہ منورہ میں جو ان کے گزرتے تھے اس میں نظام یہ تھا آدھا دن دنیا کے کام کاج کاروبار کے لیے، اپنے حلال روزی کمانے کے لیے، آدھا دن مسجد کی محنت کے لیے، ایمان کی محنت اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے آدھا دن مسجد میں لگتا تھا ان کا، آدھی رات اپنے آرام اور راحت کے لیے، آدھی رات جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی سے راز و نیاز کے لیے آدھی رات ان کی گزرتی تھی۔ یہ ان کی ترتیب و نظام تھا۔ ہاں صحابہ کی نظام کی ہمارے نظام نہیں ہے کھاؤ پیو۔ وہ رات آپ نے سنا نا وہ جہاں 3 صفتیں یا تو حیوانی یا شیطانی یا ایمانی، یا تو ایمانی جذبہ ہو یا تو کیسا جذبہ ہو، بولو ایمانی جذبے سے ایمان کے کام کرنے کی استعداد آئے گا، یا پھر حیوان کا کام کیا، کھانا اور کچھ کام نہیں، جہاں دیکھو مارے گا، حیوانی جذبہ۔ اور ایک ہے شیطانی جذبہ، شیطان کا کام ہی بہکنا اور بہکانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ 3 صفت، یہ 3 جذبے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں نکلیں گے صحابہ محنت اور حضور والی محنت سے چلیں گے تو محنت کرتے کرتے خدا ہمیں ایمانی جذبہ دے دے گا۔ ایمانی جذبہ آئے گا پھر ایمانی زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا۔ پھر ہر موقع پر سنت سوچے گا، کپڑا سلائے گا تو سوچے گا نبی کی سنت کیا ہے۔ شادی کا وقت آیا تو میری بچے کی شادی تو بچہ کہے گا میں نبی کے طریقے پر نکاح کروں گا، مجھے اس کے خلاف نہیں چاہیے۔ اندر ایمانی جذبہ ہے، ایمانی جذبہ ہے اندر۔ میرے دوستوں کھانے میں آدمی سوچے گا نبی کو کیا چیز محبوب تھی، ہاں وہ کھانا وہ کھائے گا، یہ نہیں 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھائے گا، نہیں۔ پھر جذبہ زندگی میں ایمانی آئے گا، پھر دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ آئے گا۔ اس کے بعد اللہ نے دیا ہے، اب بیرون کا سوچے گا میں بیرون جماعت جا کر، اللہ کے نبی نے عالم کی ذمہ داری ہم پر دی ہے، اب یہ ایمانی جذبے کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ گھر میں جائے گا تو گھر والوں کے لیے بوجھ نہیں بنے گا، وہ ایمانی جذبہ ہے، وہ کہے گا میرے ذریعے میرے گھر والوں کو راحت پہنچے، میں بوجھ نہ بنوں۔ ہاں ہمارے فرماتے تھے حسن معاملہ کے معنی کیا ہیں؟ تو حسن معاملہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی کا جذبہ یہ بنے میں ہر ایک کو راحت پہنچاؤں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، یہ بنے گا میرے بھائیوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت، آدمی محبوب بنتا ہے جب لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ محلے میں ہر ایک گھر کی خیر و خبر رکھتا ہے۔ ہاں تو یہ آدمی مرتا ہے تو محلے والے روتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی چلا گیا، اور جو بنگلے بنا کر بنگلور پڑا رہتا ہے کوئی پہچانتا بھی نہیں اس کو، گھر ہوگا شہر کا بچہ اپنے کیا۔ لیکن جو مالدار اپنے محلے کے قریبوں کے گھر جاتا السلام علیکم ایسے ہی رہتے ہیں، کوئی کام ہو تو بتانا۔ ہمارے ساتھی تھے، اچھے خاصے مالدار تھے، لیکن ان کے محلے میں جب بھی کسی غریب کے گھر شادی ہو تو اس کے پنڈال میں جا کے وہ بیٹھتے تھے اس کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے کے، اس کے کام کرتے تھے۔ یہ زندگی ہے میرے دوست، یہ ہے اس کی محنت یہ لانی ہے اپنے اندر۔ ہاں جیسے کام ہے اللہ کے راہ میں نکلنا، یہ زندگی لانے کے لیے، اور یہ زندگی دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے، اور اس سے ہم کچھ نہیں چاہتے، نہ ملک چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ وبا چاہیے، کچھ نہیں، اللہ چاہیے۔ کیا چاہیے بولو؟ ایک اللہ راضی ہو جائے،
جہاں وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا. دنیا میں مزے موت کے مزے اور قبر میں جا کے میٹھی نیند سونے کے مزے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جب میرے دوستوں قبر میں بھی جب یہ دن سلایا جائے گا نا تو اللہ تو فرشتے بھیجے گا بشیر مبشر اور وہ آنے کے بعد کہے گا نم کنم مت لاؤ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اب تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا مزے کی نیند سو جا. 77 کھڑکیاں جنت کی کھل جائیں گی وہاں سے جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو آتی رہے گی اور یہ مزے کی نیند سوتا رہے گا. اور جب قیامت قائم ہوگی نا تو یہ میرے دوستوں اپنی قبر سے مٹی جھاڑتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوا اللہ کی عرش کے سائے کی جا کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ کے عرش کے سائے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمانی کرے گا. کون مہمانی کرے گا؟ اللہ نے کرے گا مہمانی میں پوری زمین میں جتنے نعمتیں اور جتنی ذائقے کے خدا نے نعمتیں پیدا کی تھیں ان تمام ذائقوں کو جمع کر کے ایک روٹی بنائے گا خدا. اور اس روٹی پر میرے دوستوں مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے. مچھلی کے جگر کے پانی آ گیا منہ میں پانی آ گیا. مچھلی کے جگر کے کباب اور اس کے بنانے والے کون؟ اللہ میاں جس سے 5 اسٹار کے کوکر کیا کہتے ہو ٹبا چھوڑتے تھے کو کھانا پکانے والے جو ہوتے نا ٹبا باورچی. ہاں اللہ نے پیدا کی ان سب کو. لوگ کہتے ارے یار ایسا کھانا پکڑنا ہے کہ بس. تو یہ ان کو جس نے پیدا کیا وہ جو اللہ اپنے قدرت سے جو کباب بنائے گا اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ اللہ میں مہمانی کریں گے اپنے بندوں کی. میرے بندے ہیں گھر میں میرے دین کی محنت کرتے کرتے تھک کر آئے ہیں میری اطاعت زندگی گزار کر آئے ہیں میرے دین کی خاطر صبر کر کے آئے ہیں تکلیف اٹھا کے آئے ہیں اور ان کی نیند تو قبر میں نے ان کو سلایا تھا. دنیا میں سو کر اٹھتے تھے ناشتہ کرتے تھے. اب اللہ کہتے تو ہم تمہیں ناشتہ کراتے ہیں کھاؤ. ناشتہ کریں گے اللہ کے عرش کے نیچے اور وہاں سے جائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کے انتظار میں آپ ہوں گے کہ میری امت آئے میں نے کوثر کا جام دوں. اللہ کے نبی کوثر کا جام دیں گے یہ پیے گا. وہاں قبر میں نیند پوری ہو گئی ناشتے کے ذریعے کھانا کھائے گا بھوک ختم ہو جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے اور وہ پانی پی کر اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. اب جنت میں جو کچھ کھائے گا پیے گا مزے کے طور پر بھوک پیاس کے طور پر نہیں. ہاں جیسے دنیا میں گاجر کھانے کے بعد گلاس آتا ہے تو بھوک کے سبق آتا ہے. ہاں تو وہاں تمام میرے دوست مزے اور لطف اٹھانے کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. مزے ہوں گے اور جب تک زندگی باقی رہے گی اسی کوئی امتحان نہیں ہے کھاتے رہو مزے اڑاتے رہو. اللہ میاں کہیں گے کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. دنیا میں جو تم زندگی گزار کے آئے نیک عمل کر کے آئے اس کے بدلے میں کھاؤ. کھانے کی جگہ جنت ہے. اسی سب کے سب طے کرو کہ اب انشاءاللہ موت تک دین نبی والی محنت کو اپنا کام بنا کر کریں گے انشاءاللہ. کہو بعد میں پہلے طے تو فیصلہ تو کرو یا کرنے کا فیصلہ کرو. یعنی ارادے جب آج کل ارادے میں نام لکھا ارادے کے معنی کیا کرنے کے نہیں. میں تو ارادہ نام کرنے کے لیے کل لکھایا تھا بھائی. ہاں فیصلہ اندر سے کرو تو اوپر سے توفیق ملے گی. اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہے. اگر تم کہتا تو ہر سال چار مہینے لگانا اللہ کے نبی والی محنت ہے. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا صحابہ نے تھکا ہم بھی 4 مہینے لگائیں گے اور 8 مہینے پھر دنیا کے کام میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ 8 مہینے 12 مہینے کی روزی دے دے گا اور اللہ آسان کر دے گا. اور اپنے مقام پر عز و دین کی محنت کے ساتھ جیسے میں نے کہا صحابہ کا کہ اپنے حلال روزی کمانے کے لیے آدھا دن باقی وقت دین کی محنت کے لیے
بازاروں میں بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے، بازاروں میں بیٹھنا ہمارا کام نہیں، چوراہوں پر بیٹھنا ہمارا کام، یا تو گھر اپنے حلال روزی کمانا، اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کی دینی تربیت کے لیے وقت لگانا، یا پھر مسجد ہے، چوتھی جگہ ہماری نہیں ہے۔ ہاں ہم اس ترتیب پر آئے، یہ تو پورا مجمع کام کرنے والوں کا ہے، یہ جب تک طے کرنی کریں گے اور اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کا فکر میرے دوستوں نہیں کریں گے اور دین مسجد کی محنت میں کو لے کر اپنے محلوں میں چلے نہیں پھریں گے نہیں، وہاں تک میرے دوست امت کی بات زندہ نہیں ہوگی۔ ہم کریں گے، ہمارے زندہ کرنے پر امت کو خدا اس کو زندہ کرے گا۔ اور مسلمان کا وقت بازاروں میں اور جگہوں پر لگنے کے بجائے جب اس کا وقت مسجد لگنا شروع ہو جائے گا تو اس کے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے دوستوں، سب کے سب طے کرو کہ اب صحابہ کی ترتیب پر آئیں گے۔ ارے آؤ گے کہ شیطان کے چکر میں پڑو گے؟ نہیں، بہت ہو گئے اس چکر سے نکلو، یہ قسم کے کھانے بنانے کے چکر سے نکلو، نبی کی زندگی کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کو جنت سے میرے دوستوں کھانا بنواتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ کے کہنے پر اللہ نے ان کی قوم کے لیے جنت سے میرے دوستوں کھانے اتارے تو اللہ کے پیارے نبی تو اللہ کے حبیب تھے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے یہ پسند کیا کہ دنیا میں ایک دن کھاؤں، ایک دن آتے سے رہوں، جس دن خدا کھلایا اس سے اللہ کا شکر گزار بندہ بنو، جس دن آتا ہے تو صبر کرو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنا فخر، حضور کا فخر اختیاری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ آپ نے اختیار کی زندگی، کیوں کہ جنت چاہیے۔ جو دنیا میں جتنا اللہ کے لیے بھوکا رہے گا، آخرت میں اللہ اس کو اتنا ہی کھلائے اور اسی وجہ دوستوں سب کے سب طے کرو کہ اپنی ترتیب پر اس پر آئیں گے۔ ساتھی کی زندگی پر آنا ہے، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، لتوں میں، مکانوں میں سادگی، اور باقی جو خدا نے نعمت دی ہیں وہ اللہ کے نام پر لگانا، دین کی راہ میں نکالنا، دور و دراز سے سفر کرنا، اپنے محلے کے غریبوں کی خیر خبر میں رہنا۔ ہاں، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی بندوں کی ضرورتوں میں کام آنے کے لیے ہے۔ غریبوں کی ضرورت مندوں کے کام آنا میرے بھائیوں، اور اس پر لگانا۔ جو اللہ پر جتنا لگائے گا اللہ اسے دنیا میں اتنا دے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جان مال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں لگانے کو فرمایا ہے وہاں لگانا ہے، اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جانی مالی قربانی میں آگے بڑھنا ہے۔ سب تیار ہو؟ اچھا، اس مجمع میں آج سے کون طے کرتا ہے ہر سال 4 مہینے میں لگاؤں گا؟ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کے کھڑے ہونے شروع کرو۔